اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امة واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی تمام انسانوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو سب ایک امت تھے، ایک دین پر تھے، لیکن پھر شیطان نے انہیں پھسلا دیا، ان کی نفسانی خواہشات نے انہیں ڈگمگا دیا اور پھر رسم و رواج ایسے بنا دیے جن کو دیکھ کر یہ ان کو اندھا دھند اپنے طور پر عمل کرنے میں لگ گئے، تو انہوں نے اصلیت کو بھلا دیا اور جو نظر آ رہا تھا معاشرے میں اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، جس طرح کہ آج کل ہے کہ لوگ ان چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو کسی امیر نے یا ایسی قوم نے جو اس وقت دنیا میں جن کی پوزیشن ہے، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، تو ان کے رسم و رواج کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور مسلمان جو کہ تقوی والے ہیں، ان کی سادگی، ان کا حسن ظن، ان کا اخلاق، ان کی عبادت، ان جیسی صفات بندے کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ بندہ جو آج کل کا ہے وہ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور جو شیطانی اثرات ہیں، چاہے وہ فیشن کی صورت میں ہوں، رسم و رواج کی صورت میں ہوں، یا سوشل میڈیا کی صورت میں ہوں، وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور لوگ اس کی اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کون سا قانون دیا گیا جس پر چل کر ہم نے اس دنیا میں سے کامیاب اللہ کے حضور پہنچنا تھا۔ اس صراط مستقیم کو بھول گئے اور اپنے اپنے من مانی والے کاموں میں لگ گئے۔ یہی حالت ہوتی رہی اور اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر وقتاً فوقتاً جو ہی شیطان اور نفس نے بندے پر حملہ کیا اور اللہ کی راہ سے لوگ ہٹنا شروع ہوئے، تو صراط مستقیم پر دوبارہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ اسی کا یہاں ذکر موجود ہے کہ وہ لوگ اختلاف کرتے تھے، اللہ کے نبی جب آتے تھے وہ اللہ کی طرف سے پیغام لاتے تھے جو کتاب و سنت کی صورت میں ہوتا تھا، اور لوگ اس کی وجہ سے اختلاف کو بھول جاتے تھے
اختلاف کے فیصلے ہو جاتے تھے اور حقیقت حال ان پر کھل کر سامنے آ جاتی تھی تو وہ سیدھے راستے پر دوبارہ آ جاتے تھے، اور یہی سلسلہ چلتا رہا، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سورت کی یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس میں پھر دیکھتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کانا، کانا کا مطلب تھے، ناس لوگ، لوگ تھے، کان الناسو لوگ تھے، امتوں امت تھے، واحدہ ایک، کان الناسو امتوں واحدہ، لوگ تو ایک امت تھے۔ امت کے مختلف معنی ہوتے ہیں، یہاں پر اس کا مطلب ایک گروہ، ایک جماعت، تو لوگ تو ایک جماعت تھے، ایک امت تھے یا ایک دین پر تھے۔ فَبَعَثَلْنَا فَبَعَثَ اللہ، فا کا مطلب پس، بعث کا مطلب اٹھایا یا بھیجا، بعث اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہن نبیین نبیوں کو، کیونکہ لوگ ایک دین پر تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ تو نبی آئے، مبشرین خوشخبری سناتے تھے ان کو، و منذرین اور ان کو ڈر سناتے تھے، و انزلا اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، معہم، مع کا مطلب ساتھ، ہم ان کے یعنی ان نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کیا چیز، ہوم الکتابہ، تو یہ کتاب بھی ساتھ بھیجی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی بھیجا اور ساتھ کتاب بھی بھیجی، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی کتاب حق والی تھی، سچ بیان کرنے والی تھی جو اللہ نے نبیوں کے ساتھ بھیجی، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، بین الناس، بینا کا مطلب درمیان، ناس لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے، فی ما جس میں وہ مختلف اختلاف کر رہے تھے، فی ہے کا مطلب جس میں، یعنی جس باتوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے یا اختلاف پیدا ہو گیا تھا، یعنی دین حق میں چلتے ہوئے بیچ میں جو نفسانی شیطانی خواہشیں آ گئی تھیں، اس سے اختلاف پیدا ہو گیا تھا، تو اللہ نے فرمایا بین الناس فی مختلف فی ہے، تاکہ وہ جو اختلاف لوگوں میں ہو گیا تھا تو وہ نبی جو ہیں وہ اور ان کے ساتھ جو کتاب آئی ہے وہ ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دے، یعنی انہیں دوبارہ سیدھے راستے پر لے آئے۔ وہ مختلفہ اور اختلاف تو ان لوگوں نے کیا، فی ہے اس میں، الا الذین مگر وہ لوگ تھے، اوتوہ جن کو دی گئی تھی، من بعد اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، یعنی ان کے پاس بینات کا مطلب ہوتا ہے روشن دلیل، جا کا مطلب آ چکی تھی، یعنی ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھیں، اللہ کے حکم آ چکے تھے، جیسے پیغمبر آئے ان کے ساتھ کتابیں آئیں، پھر بینات سے مراد ان کے ساتھ معجزات بھی آئے جس سے لوگوں کو تصدیق ہو جاتی تھی اور وہ ایمان پختہ لے آتے تھے، تو اللہ نے فرما دیا کہ یہ ان کے پاس تو پختہ اور روشن اللہ کے حکم اور دلائل آ چکے، پھر بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ اب اختلاف کس وجہ سے کیا، بغیم بینہم، بغیم کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کرنا، بینہم کا مطلب ہے آپس میں، بغاوت یہی ہوتی ہے نا کہ حکم نہ مانے، اپنی مرضی کرے، تو پھر بندہ بغاوت کر گیا نا، یعنی اللہ نے حکم دیا بھئی یہ کام کرو اور بندہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب باغی ہو گیا، حکم نہ ماننے والا بغاوت کرتا ہے، باغی ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ سرکشی کی، انہوں نے بغاوت کی، حسد کیا، تو یہ بغاوت کی انہوں نے آپس میں، بغاوت کی وجہ سے ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے، بغاوت کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، حسد کرتے تھے، فہد اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، لما اختلفوا فیہ کیونکہ انہوں نے وہ جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے، تو من الحق کے حق
کی وجہ سے بِإِذْنِ ہی یعنی حکم سے، حق والے حکم سے انہوں نے اس جھگڑے فساد کو چھوڑ دیا، گویا وہ اللہ کے دین کی طرف آ گئے، تو وہ ہدایت پا گئے، کیونکہ انہوں نے جب کتاب سے روشنی لے لی، پیغمبروں سے روشنی لے لی، یعنی کتاب و سنت جو ان کے پاس آئی اس پر عمل کر لیا اور اللہ کے حکم کو مان لیا، اور جو ان میں اختلاف تھے وہ ختم ہو گئے، تو پھر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی، آمنوا جو ایمان والے تھے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے، من الحق کے بِإِذْنِهِ اللہ کی طرف سے جب حکم آیا تو اختلاف ختم ہو گئے، آپس میں ایک ہو گئے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہاں پر من یشاء کا ایک اور مطلب بھی نکل سکتا ہے، یعنی من یشاء، من کا مطلب ہوتا ہے جو شخص بھی، یشاء کا مطلب چاہتا ہے، یعنی جو شخص چاہتا ہے الی صراط مستقیم کہ وہ صراط مستقیم پر آ جائے تو اللہ اس کو ضرور ہدایت دے دیتا ہے۔ تو گویا جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس میں طلب ہی نہ ہو تو پھر وہ کیسے پائے گا؟ تو اس لیے طلب ہدایت بڑی بات ہے، ہدایت کا طلبگار ہونا اور اس کی خواہش رکھنا کہ اللہ مجھے رہنمائی دے، ہدایت دے، اور سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر گامزن کر دے، تاکہ میں ساری زندگی اللہ کا غلام بنا رہوں اور اس کے حکم کے مطابق چلتا رہوں یا چلتی رہوں، تاکہ میری یہ زندگی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزر جائے۔ بس اصل بات یہی ہوتی ہے، جس کو یہ توفیق مل گئی اس پر اللہ تعالیٰ کا وہ بہت بڑا احسان ہو گیا، اللہ کا بہت بڑا کرم ہو گیا، اور جس پر اللہ کا کرم ہو جائے اس کی تو بڑی شان ہے پھر۔ اس لیے یہاں پر یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، سب سے بڑی، یعنی بندے کے لیے جو عظمت کی چیز ہے، رہنمائی کی چیز ہے، اور دنیا و آخرت میں فائدے کی چیز ہے، وہ ہدایت ہے۔ بس ہدایت جب مل گئی تو سمجھو اللہ کی طرف سے رحمت مل گئی، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ اب دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک لوگ سب کے سب ایک ہی دین پر تھے، ایک امت کہلاتے تھے، ان کی ایک شریعت تھی۔ لوگ جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے روحوں سے حکم فرمایا، اس کو کہتے ہیں جس دن حکم کیا وہ ایک قسم کا وعدے کا دن تھا، میثاق کہتے ہیں، یعنی یوم میثاق کہہ دیں کہ ایک ایسا دن جس دن سب روحوں نے اللہ کے حضور وعدہ کیا تھا، تو معاہدہ کیا تھا جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، تو وہ معاہدے کا دن سمجھ لیں۔ معاہدہ وہ ہوتا ہے جو وعدہ کیا جائے اور اس کو پھر یعنی ایک کہتے ہیں نا ڈاکومنٹ بنا دیا، بھئی ایک سند بنا دی۔ تو تمام روحوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ سورۃ الاعراف 172 آیت میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو فرمایا آلستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے روح جو تھے نا، جتنے روح یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر تمام وہ انسانوں کے روح جو قیامت تک پیدا ہونے ہیں یا قیامت تک انسان آنے ہیں، سب انسانوں نے ایک دم ایک زبان ہو کر کہا کالو بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ یعنی اس میں کیا شک ہے بھلا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ ہم تو، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، رزق دینے والا۔ رزق جسم کا بھی ہو سکتا ہے، روح کا بھی ہو سکتا ہے، ہر طرح کا۔ تو مالک مختار تو ہے، جو کچھ تو فرمائے گا ہم تیرے غلام ہیں۔ تو یہ وعدہ جو ہے سب نے کر لیا تھا جب روحوں کی شکل میں تھے،
लेकिन जब जिस्म चढ़ गया, इस दुनिया में आ गए, तो जिस्म की कशिश ने बंदे को उस रब से जुदा कर दिया, क्योंकि बंदा जिस्म का पुजारी बन गया। वो रब जो है उसको देख नहीं सकता, क्योंकि रब तो नज़र नहीं आता ना, तो इसलिए जिस्म तो नज़र आता है ना, तो इसलिए जिस्म के अंदर जो ख्वाहिशात पैदा होती हैं वो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। अल्लाह नज़र नहीं आता, जिस्म की ख्वाहिशात नज़र आती हैं, तो उनको पूरे करने में बंदा लग जाता है। और अल्लाह की ख्वाहिशात जो कि शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में है, किताब व सुन्नत की सूरत में है, उनको बंदा एक तरफ रख देता है और इस जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करने में लग जाता है। ये है हैसियत जो कि बंदे की आज नज़र आ रही है। तो इसी चीज़ को यानी जब रूह में थे उस वक्त इकरार किया था। अंदर तो मौजूद है, बंदे के अंदर वहदत मौजूद है, हर बंदे में वहदत मौजूद है, हर बंदे में अल्लाह का ग़ुलाम होने की जो एक छुपी हुई सलाहियत है वो मौजूद है। इसलिए जब किसी को इस्लाम की दावत दी जाती है तो मुसलमान हो जाता है, या उसको काफ़ी देर बाद वो मुसलमान होता है, पढ़ के, स्टडी करके या रिसर्च करके, या इस तरह बाज़ लोग जल्दी मुसलमान होते हैं, बाज़ देर से होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है वो हिदायत मौजूद तो है। अब उसके ऊपर जो पर्दा आ चुका है वो जिस्मानी ख्वाहिशात का, या बुराइयां, गुनाह और अल्लाह की तरफ बगावत करके बंदा जो है वो ऊपर उसके अंधेरे की तहें लगा चुका है। अब वो हटेंगी तब जाकर वो हिदायत वाला नूर सामने आएगा, तब इस्लाम कबूल करेगा ना बंदा। तो वो जो है ना, अंदर हर बंदे में ये हिदायत मौजूद है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, देखे ना, फितरत अल्लाहिल्लती फतर अन्नास अलैहा, यानी ये अल्लाह की फितरत है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी में हदीस है कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बनाते हैं। जिस तरह का माहौल होता है बच्चा फिर वही हासिल करके उस तरह का बन जाता है। अब यहाँ पर मैंने जैसे अर्ज़ किया, बंदे जो थे वो सब के सब जब रूहों की शक्ल में थे तो उस वक्त एक उम्मत की तरह थे। कान अन्नासो उम्मतन वाहिदा, ये सब लोग, क्योंकि अल्लाह ने यहाँ पर नास लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। नास का मतलब है सब लोग, जो जिनमें ईमान है नहीं है, सब यहाँ पर ये नास सब के लिए आया है। तो उस वक्त क्योंकि सब लोग थे जो रूहों की शक्ल में थे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कान अन्नासो, ये सब लोग थे उम्मतन वाहिदा, एक उम्मत की शक्ल में थे, एक गिरोह की शक्ल में थे, जो कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थी, रूहों की शक्ल में मौजूद थी, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जिन लोगों ने आना है सब की सब रूहें थी, वो एक उम्मत की तरह थी। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया वो एक उम्मत थी, जिनको अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब बोल उठे, कालू बला, हाँ हाँ तू ही तो हमारा रब है। तो सब जब बोल उठे तो उस वक्त सब ने इकरार करके इस्लाम और मुसलमानियत का दावा कर दिया कि हम वाकई मुसलमान हैं। क्यों? मुसलमान वही होता है जो अल्लाह को मान लेता है, अल्लाह के हुक्म के आगे सर बसुजूद हो जाता है। तो ये सब रूहें उस वक्त हो गई तो एक उम्मत की तरह हो गए। इसलिए हर बंदे में वहदत का रंग मौजूद है। ये और बात है कि उसके ऊपर नफसानी ख्वाहिशात के पर्दे आए हुए हैं, या शिरक के पर्दे आए हुए हैं, या उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की बिदात, और या वो रस्म व रिवाज, या मुख्तलिफ़ जो कि माहौलियात के जो आलूदगी है, जिसको हम पोल्यूशन कहते हैं, वो इतना छाया हुआ है, उसके अंधेरे इतने हैं कि वो निकलते ही नहीं हैं। वो निकलेंगे अगर किसी के वो हट जाते हैं तो वो उसकी जो अंदर जो इस्लाम की रोशनी है, जब वो उसने कालू बला कहा था, वो सामने आ जाती है और बंदा मुसलमान हो जाता है, और अपने जो अहद किया था रब ताला से रूह की शक्ल में उसकी तजदीद कर लेता है। तो फिर एक उम्मत बन जाता है, उम्मत वाहिदा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये
اب دیکھیں یہی صورتحال ہوئی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام جب آئے تو ایک ہی تھے نا آدم علیہ السلام، پھر ان کی بیوی حوا علیہ السلام تھی، پھر بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اب 2-4 بچے ہوں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب بچے زیادہ پیدا ہونا شروع ہو گئے تو پھر ان کی تعلیم و تربیت اور ان کا طریقہ کار ان کو، تاکہ ان کے اندر کوئی ان کی اپنی خواہشات سے کچھ جھگڑا فساد نہ ہو یا شیطان ان کو ورگلائے نہ، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہدایت کا راستہ بتاتا رہا اللہ تعالیٰ، اور آدم علیہ السلام اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق وہ آگے اپنے بچوں کو سمجھاتے رہے کہ اس طرح کا رکھنا ہے، عادات ایسے رکھنی ہے، اللہ کی عبادت ایسے کرنی ہے، ساری جو شریعت ہوتی ہے یعنی طریقہ کار ہوتا ہے جس کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنی تھی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دی، اور آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بتا دی۔ تو اس طرح سے آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ ایک امت کی طرح ہوتی تھی اس وقت، کان الناس امت واحدہ، تو اس لیے وہ سب ایک امت تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے نا، جب ذرا تھوڑا پیچھے جائیں ایک دفعہ، تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر دنیا میں بھیجا، اس زمین پر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میں تمہاری طرف پیغمبر بھیجا کروں گا، ہدایت جن کے پاس آئے گی جن کے ذریعے سے، اور جو آپ کے بچوں میں سے ان پر یعنی ہدایت پر گامزن ہوں گے، اس پر چلنے والے ہوں گے، تو وہ راہ نجات پائیں گے، وہ دوبارہ اسی گھر جنت میں آ جائیں گے۔ اب ہدایت کا راستہ، اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد کو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اولاد کو تربیت دی اور دین کی طرف بلاتے رہے اور دین کی مطابق وہ چلتے رہے، لیکن پھر ان کے ایک بیٹے نے جن کا نام قابیل تھا، اس نے حسد کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، تب وہ جو ہے ایک اور سلسلہ پیدا ہوا جس سے وہ نافرمانی کی طرف گیا، اور وہ شیطان اور اس کے ساتھ دوسرے ان کی خواہشات نفسانی ملی، تو پھر حسد پیدا ہوا، تو یہ جس سے بھائی بھی قتل ہوا، اور پھر آدم علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف وہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس اختلاف کو جو ہی بڑھتا گیا، پھر اور آدم علیہ السلام کی اولاد آتی گئی، تو اختلاف تھوڑا پیدا ہوتا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھتے جائیں تو پھر آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک جو صورتحال تھی پھر ایسی تھی۔ اس وقت کچھ لوگ تھے جو کہ ایسے تھے جو دین پر یعنی مکمل طور پر قائم رہے، یعنی جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ جو میجورٹی ہوتی ہے یعنی اکثریت ہوتی ہے، جیسے کہ اگر 80% لوگ صحیح ہوں تو وہ سب کو صحیح کہا جاتا ہے نا، جیسے اس طرح کا صورتحال، تو اس لیے وہ اکثریت جو تھی وہ ایمان پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امت واحدہ، تو پھر اس لیے وہ امت جو تھی واحد یعنی وحدت پر تھی۔ کیا وحدت تھی؟ کہ اسلام پر قائم تھے۔ تھوڑا سا جو اختلاف میں نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، تو کچھ لوگ وہ ذرا راستے سے ہٹ گئے، پھر اس کے بعد کچھ لوگ تھے جو نیک لوگ تھے، اور نیک لوگ جو تھے اس وقت لوگ ان کی ادب بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، اور پھر کیا ہوا کہ وہ ادب احترام جن کا وہ کرتے تھے، اور وہ لوگ پھر ان کے پاس جب جاتے تھے تو دعائیں منگواتے تھے ان سے، تو دعائیں اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرما لیتا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہے آپ دیکھیں کہ یعوق، نصر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لات، منات اور یعوق، نصر، یہ کون لوگ تھے؟ یہ نیک لوگ تھے سب۔ یہ جو ہے نا جب ان کے پاس لوگ آتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ان سے دعائیں منگواتے تھے، پھر لوگوں نے خود عبادت کرنا چھوڑ دیا، اور وہ کہتے ہیں یہی جو عبادت کرتے ہیں انہی کی عبادت ہمارے لیے کافی ہے۔ جب ضرورت ہوتی تھی ان کے پاس آتے تھے، دعائیں منگواتے تھے، دعائیں قبول ہوتی تھیں، تو بس وہ سمجھتے تھے کہ بس یہی ٹھیک ہے۔
پھر بعد میں جب وہ فوت ہو گئے دنیا سے، لوگ چلے گئے وہ نیک لوگ، تو پھر ان لوگوں کو شیطان نے ورگلایا کہ تم جو ہے نا وہ لوگ جو تھے نا جن سے دعائیں منگواتے تھے، اب تم ان کی جو ہے نا وہ ان کی شکل کی مورتی بنا لو، بت بنا لو۔ پھر انہوں نے بت بنا لیے، پھر ان کے پاس اسی طرح جس طرح ان کے پاس جب وہ جسمانی حالت میں تھے دعا کرانے جاتے تھے، اب یہ بتوں کے سامنے جایا کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا کہ یہ جو ہے لات منات یعوق نصر یہ سب نیک لوگ تھے، ان کے بت ان کے نام سے بنا دیے، تو یہ جو ہے نا ان کے پاس جاتے تھے، پھر ان سے دعائیں منگواتے تھے۔ پہلے پہلے شروع میں ایسے ہوتا رہا، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اب تم جو ہے نا اس کے سامنے جھکو، سجدہ بھی کرو ان کو، یہی تمہارے جو ہے نا وہ خدا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، پھر جو ہے وہ سارے ان کے بتوں کو جو ہے وہ سجدہ کرنے لگ گئے، اور وہاں پھر اپنی مرضی سے ان کا وہ جو چاہتے تھے ان سے وہ دعا مانگتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ شیطان نے پھر اور خیال ڈالا، اور لوگوں نے بھی اس کو ایک ہوتا ہے ترتیب کر کے آرگنائز کر کے آگے پیش کیا کہ یہ بت جو ہے، یہ جو ہے جس کی شادی نہیں ہوتی وہ اس بت کے سامنے آئے دعا مانگے، اس کی شادی ہو جائے گی۔ جس کے رزق روٹی نہیں ملتی اس کو اس بت کے سامنے آئے، اس کا رزق روٹی ملے گا۔ یہ بارش نہیں ہوتی تو یہ دوسرا بت ہے، یہ اس کے پاس آئے۔ تو اس طرح مختلف بت جو تھے، ہر بت کسی نہ کسی خواہش کو پورا کرنے والا تھا، اور یہی سلسلہ جو وہاں سے چلا، حتیٰ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر 360 بت جو مکہ میں موجود تھے خانہ کعبہ میں، ان کو نکال دیا، ان کو توڑ کے باہر پھینکا اور صاف کیا خانہ کعبہ کو، تو وہ بت وہی تھے جو شروع وہاں سے ہوئے تھے، اور وہ سلسلہ چلتے چلتے پھر یہاں تک پہنچا تھا۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے ان کی بتوں کی اور یہ سلسلے کی، یہ بھی ایک لمبا ایک تقریباً جو سمجھیں کہ کئی کتابیں بن سکتی ہیں اس پہ۔ تو یہ بتوں کا سلسلہ ایسے چلا، تو پھر ہر بت جیسے خانہ کعبہ میں تھا تو لوگ جب جاتے تھے تو وہ جو خواہش ہوتی تھی اس طرح کا بت ہوتا تھا، یہ اس کے پاس جاؤ، یہ بارش نہیں آتی تو وہ اس بت کے پاس جاؤ، شادی نہیں ہوتی تو اس بت کے پاس جاؤ، بچہ پیدا نہیں ہوتا تو یہ بچہ دینے والا بت ہے، یہ جی یہ اس کا خدا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو یہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، یہ اس میں اکثریت جو تھی پہلے وہ قائم رہی اسلام پر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو امت واحدہ کہا۔ اور اس کے بارے میں تفسیر میں بھی ملتا ہے کہ تقریباً 800 سال جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، اس میں بھی زیادہ تر اسلام پر لوگ قائم رہے، اس لیے امت واحدہ کہا گیا کہ وہ اسلام پر قائم تھے۔ پھر جب تھوڑا سا وہ معاملہ خراب ہوا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک آدم علیہ السلام کے بیٹے نے وہ قتل کیا، اس کے بعد دوسرا جو ہے یہ ہوا کہ لوگ جو ہے یہ یعوق نصر اور لات منات اور اس طرح کے بت بنا بیٹھے، تو پھر ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ تو معاملہ جو ہے جب اس طرح کا ہو گیا اور لوگ شرک میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا جب جنت سے آئے تھے کہ میں جو ہے ہدایت بھیجنے والے آپ کی اولاد میں بھیجا کروں گا، تو جو ہدایت کو پا لے گا تو وہ واپس جنت میں ضرور آئے گا۔ تو اسی لیے جو ہے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، پہلے تو لوگ ایک امت تھے، فبعث اللہ النبیین، پھر جب وہ شرک میں مبتلا ہوئے تو پھر کیا ہوا، فبعث اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا النبیین، نبیوں کو بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ وہ نبی جو آئے تھے وہ کیا کرتے تھے، مبشرین، وہ ان کو خوشخبری دیتے تھے، و منذرین، اور ان کو ڈر سناتے تھے۔ اب یہ نبی جو ہیں، اب دیکھیں تقریباً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، اور ان میں سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں ایک حدیث لکھی ہے، اس کے مطابق تقریباً 315 کتابیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی، جس میں سے 4 بڑی کتابیں تورات، انجیل اور قرآن پاک اور زبور ہیں۔ تو یہ 4 بڑی کتابیں ہیں، اور باقی چھوٹی کتابیں تھیں، اور وہ سب جو ہے نبیوں پر آئی تھیں۔ تقریباً 315 کتابیں وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ 315 کتابیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی بھیجیں، اور 1,24,000 پیغمبر بھیجے،
اور یہاں پر ایک اور جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ تقریباً 313 پیغمبر ایسے تھے، وہ رسول تھے جن کی اپنی شریعت تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ سلسلہ نبیوں کا شروع کیا تاکہ وہ جو شرک پیدا ہو گیا تھا اس کو ختم کیا جائے، تو وہ دوبارہ لوگ صراط مستقیم پر آئیں اور اللہ کی پہچان کریں، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ اصل راستہ کون سا ہے، اور جو اس راستے سے بھٹکے گا وہ عذاب پائے گا، اور جو اس راستے پہ چلے گا وہ جنت کی خوشخبری پائے گا۔ اس لیے نبی آئے، اللہ نے فرمایا فبعث اللہ النبیین مبشرین، تو نبی آئے وہ بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے، وہ منذرین اور ڈر سنانے والے۔ تو یہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی تھے۔ تو یہ جو ہے یعنی نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا جب اختلاف لوگوں میں بڑھ گیا تھا، تو شریعت میں پہلے جو نبی ہیں یہ نوح علیہ السلام نبی بھی ہیں اور یہ رسول بھی ہیں، پہلے رسول ہیں، کیونکہ یہ ایک اپنی شریعت لائے تھے۔ کیونکہ شریعت سے مراد ہے کہ پورا جو قانون ہے، جو آدم علیہ السلام سے قانون چل رہا تھا، تو وہ اب اس قانون میں مزید جو لوگوں میں ماحول میں خرابی آ چکی تھی یا جو کمی بیشی آ چکی تھی جس سے وہ صراط مستقیم کا راستہ دھندلا ہو گیا تھا، اب اس کو ہٹانے کے لیے، اس کی صفائی کے لیے جو اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے نوح علیہ السلام کو، تو وہ شریعت نوح کہلاتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ ایسی تھی جس نے پوری برائیوں کی صفائی کی اور مکمل طور پر صاف ستھرا نظام وحدت قائم کیا اللہ کا۔ تو یہ اتنا بڑا کام تھا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور وہ 950 سال تک تقریباً انہوں نے تبلیغ کی، چند ہی بندے ان پر ایمان لائے اور باقی سب اسی پر قائم رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حالات بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں کہ شریعت کی اصل ہی لوگ جو ہے نا بدل دیتے ہیں، تب ایک نیا رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں سے لے کر لوگ چلتے رہے شریعت پر جو آدم علیہ السلام کی طرف سے آئی تھی، پھر ان کے بعد شیس علیہ السلام سے، اور یہ ادریس علیہ السلام سے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو جب وہ لوگوں نے وہ شریعت کے اصول و ضوابط مٹا دیے اور اپنی خواہشیں اور شیطانی اثرات ان پر غالب آ گئے، تب جو ہے وہ شریعت کی وہ راہیں جو کہ صراط مستقیم پر چلانے والی تھیں وہ دھندلی پڑ گئیں، تو ان کو صفائی کرنے کے لیے نئی شریعت نئے اصول کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام آئے، اور 950 سال تبلیغ کے بعد ہی چند بندے ایمان لائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے باقی بندوں کے لیے انتظام فرمایا کہ اب ان کو عذاب آئے گا پانی کا، جس میں وہ پھر ڈبو دیے گئے، اور صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں تھے۔ تو کشتی کے اندر بندے جو تھے، وہ جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی تھی اس میں، تو وہ جو ہے پھر ان کی اولاد جو تھی نا، وہ کیونکہ نوح علیہ السلام کی پھر وہ جو تھے وہ سارے کے سارے پھر ایک امت بن گئے، کیونکہ وہ سب مسلمان تھے، پھر ان کے بچے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ اللہ نے فرمایا کان الناس، یہ لوگ تھے امت واحدہ، تو یہ ایک امت تھے، ایک دین پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پھر یہ حود علیہ السلام تک سب ایک ہی دین پر تھے، پھر حود علیہ السلام آئے تو انہوں نے پھر ان کو، جب ان میں وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ لوگ جو ہیں وہ لات منات اور یہ جو ہے یعوق نصر اور اس طرح کے بتوں کی پوجا کرنے والے بن گئے، اور پھر اللہ کی طرف شرک اور بدعت اور ایسی نئی نئی رسمیں آ گئیں جنہوں نے صراط مستقیم کا راستہ دھندلا کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حود علیہ السلام کو بھیجا، تو وہ ڈر سنانے والے آئے اور خوشخبری سنانے والے آئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فبعث اللہ النبیین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، مبشرین وہ خوشخبری سناتے تھے، وہ منذرین اور ڈر سنانے والے تھے، وانزل معہم الکتاب، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، بالحق جو حق کے ساتھ تھی، سچی کتاب ہوتی تھی۔ اب وہ کتاب کیوں آتی تھی؟ اس لیے کہ بندوں میں جو وہ اختلاف ہو گیا ہے، اللہ نے فرمایا نا لیحکما، تاکہ فیصلہ کر دے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلف فیہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی اختلاف کا فیصلہ کر دے۔ اب اختلاف کس وجہ سے تھا؟
وہ بعض تو اختلاف حسد کی وجہ سے تھا، کیونکہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تھا، قابیل نے حابیل کو، حسد کی وجہ سے۔ تو اس میں یہ بھی آیا کہ حسد جو ہے وہ ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو بالکل کھا جاتی ہے، جس طرح لکڑی جو ہے وہ آگ کو کھا جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ایسی ایسی برائیوں کا بڑا سد باب کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ نقصان ہے۔ اور اسی طرح حب دنیا پیدا ہو گیا، لوگوں میں دنیا کی چیزوں سے محبت، اور پھر شیطانی وسوسے ان میں آ گئے، اور خواہشات نفسانی اتنی بڑھ گئی کہ وہ ہر چیز کو اپنی خواہش کے مطابق ہی استعمال کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو شریعت اور قانون تھے ان کو بھلا کر وہ صرف خواہشات نفسانی میں پڑ گئے تھے۔ ان کا ارادہ، نیت کچھ اور ہوتی تھی لیکن عمل کچھ اور ہو جاتا تھا۔ تعصبات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، نفرتیں ایک دوسرے کے ساتھ پیدا ہو گئیں، اور خواہشات کے اتنے غلام ہو گئے، حتیٰ کہ وہ جو ہے غفلت، اللہ کے کاموں میں غفلت شروع ہوئی۔ پہلے غفلت، سستی جو تھی وہ پہلے اس سے کیا ہوا کہ ان سے اللہ کی طرف جو جانے والا راستہ ہے وہ چھوٹ گیا، کیونکہ جب بندہ غفلت اختیار کرتا ہے نا تو پھر اللہ کی طرف جانے والا راستہ وہ پھر بھاری لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے وہ ان میں ہوا، پھر وہ راستے اور جو اللہ کے حکم پر کام کرنے کی صلاحیت تھی وہ دھندلاتی گئی، اور پھر وہ اس فکر اور تردد میں مبتلا ہوئے کہ جو ان کی خواہشات ہیں پھر وہ ان کو پورا کریں، اور جو ان کے اپنے مفادات ہیں وہ ان کو سامنے رکھیں، اور پھر اپنے مفادات کے لیے چاہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ہٹنا بھی پڑے تو ہٹ جائیں، ایسے لوگ ہو گئے تھے۔ یعنی اس وقت صرف خواہشات نفسانی اتنی بڑھ گئیں، اور شیطان نے ان کو وساوس اتنے دے دیے، اور حب دنیا کی محبت اتنی زیادہ لذیذ ہو گئی کہ اللہ کے احکام ان کو بڑے بھاری لگنے پڑ گئے۔ پھر انہوں نے اللہ کے احکامات چھوڑ دیے اور اپنی مرضی اختیار کی، صرف اپنے مفادات کے لیے۔ جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں کوئی حکومت میں اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے، چاہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ اور اکثر ملکوں میں، پاکستان دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، اور جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان میں جو مسلمان وزیر ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ جو ہے نا، آپ ان سے تھوڑا سا پوچھیں نا کہ اسلام کے بارے میں بنیادی چیزیں وہ بھی نہیں آتی ہیں ان کو۔ تو حالات یہ ہوتے ہیں، تو پھر یہ جو ہے نا وہ قوم کے لیڈر بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کی صورتحال ہے، اس وجہ سے مسلمان قوم جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے، کیونکہ جب لیڈر ہی بات نہیں سمجھتا تو آگے وہ کیا چلائے گا کام۔ تو یہ حالات ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ تو توحید سے جب بھٹکا ہوا انسان سامنے آتا ہے تو دوسروں کو بھی اس سے بھٹکاتا ہے۔ جو شریعت کو خود نہیں سمجھتا اس سے بندہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ یہ بندہ دوسروں کو شریعت کے مطابق چلنے کا کہے گا؟ تو بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے گا، کیونکہ خود وہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے تو دوسروں کو بھٹکائے گا، دوسروں کو سیدھے راستے پر تو نہیں لائے گا۔ اس لیے جو ہے جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کا اثر دوسرے لوگوں میں جاتا ہے۔ تو دوسرے لوگ پھر، جیسے آپ دیکھیں جلسے جلوس ہوتے ہیں تو لوگ اس میں کہاں نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں ہیں اور نماز پڑھنا فرض ہے، اور کوئی قسمت والا ایسا ہوتا ہوگا جو پڑھتا ہوگا، نہیں تو یہ ایسے صورتحال بنا دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے احکام جو ہیں وہ جاتے رہتے ہیں، اور اپنی مرضی سے لوگ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، ہمارا یہ کچھ ہے، ہماری پاور ہے۔ یہ پاور سب اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے جتنے بھی پاورفل ہوتے ہیں ایک دم اللہ چاہتا ہے جس کو اس کو لے آتا ہے، اور جو پاور شو کرتے ہیں ان سب کی تباہی پھر جاتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے جو چلتا ہے، اور اس کے مطابق دنیا کا نظام چلتا ہے۔ باہمی حسد، سرکشی، یہ صرف دشمنی تو پیدا کر سکتی ہے، آپس میں جدائی تو پیدا کر سکتی ہے، لیکن محبت اور اخلاص اور وحدت پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کے قانون کے مطابق بندہ چلتا ہے تب اللہ تعالیٰ ان میں یہ سب کچھ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب پیغمبر جو تھے اپنے پاس کتابیں لائے، اور کتابیں جو آئیں، جو کتاب و سنت ان کی طرف سے ملی اس کے مطابق دین کے معاملات چلتے گئے،
اور لوگ جو ہے جو بھٹکے ہوئے تھے وہ سیدھے راستے پر آنا شروع ہو گئے، تو پھر ایک واحد امت بن گئے۔ تو اسی طرح سے پھر جب اختلاف پیدا ہوا، پھر اللہ نے پیغمبر بھیجا، پھر لوگ سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف آ گئے۔ پھر اس کے بعد پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، پھر پیغمبر آیا، پھر اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس سارے اختلافات کو ختم کر ڈالا اور وحدت کا جھنڈا ایسا لگایا کہ جو اب قیامت تک لگا رہے گا انشاءاللہ۔ اور اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرے گی جو بنی اسرائیل کے پیغمبر کیا کرتے تھے، کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر جو ہیں وہ اپنے جو رسول ہوتے تھے ان کے بعد نبی آتے تھے، تو وہ نبی جو ہوتے تھے بنی اسرائیل کے، وہ اپنے رسولوں کی اس شریعت کو قائم رکھنے میں اللہ کے حکم سے وہ لوگوں کو صراط مستقیم کی تعلیم دیتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ بھئی جو بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لوگوں کو اللہ سے ملائیں گے اور خالص شریعت لوگوں تک پہنچائیں گے، وہ کل کو بنی اسرائیل کی پیغمبروں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اتنی بڑی شان ہے۔ تو اس لیے یہ شرف جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ حسد تباہی ہے، اور حب دنیا جو ہے، دنیا کی محبت، یہ تباہی کی جڑ ہے، اور شیطان وساوس ڈال کے بندے کو اس کی طرف سے ہٹا دیتا ہے۔ جیسے ہوتی ہے نا چھوت کی بیماری ہوتی ہے، یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ چھوت کی بیماری ہے، یعنی ایک بیماری جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ جیسے چھینک آتی ہے نا، تو چھینک سے جراثیم جاتے ہیں، دوسرے کو بیماری لگ جاتی ہے۔ کھانسی آ جائے اس سے جراثیم جاتے ہیں اس سے، کسی کے ساتھ ہاتھ ملائیں تو بعض جراثیم ہاتھ ملانے سے بھی آگے دوسرے کو بیمار کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کی بیماری ہے، جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہ بندہ پہلے ہی دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، تو بس وہ جو بیٹھنے والا ہے وہ بھی اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ باتیں ہی ایسی کرے گا۔ تو اس لیے دنیا کی محبت چھوت کی بیماری کی طرح ہے، جب بندے میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو آخرت کی محبت چلی جاتی ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا بڑا بھاری ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ صراط مستقیم سے ایک طرف ہو جاتا ہے اور وہ شیطانی راستوں پر چل پڑتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا یہ مرض ایسا ہے، اس کی شفا جو ہے وہ صرف ہدایت کا سامان صرف شریعت میں ہے، جو کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، ایک ہی حج کیا، تو اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں آپ کے لیے دو باتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، بس وہی ہے، وہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر وہ بندے کو نصیب ہو جائے تو رحمت ہے، نہیں تو پھر معاملہ خراب ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہدایت کا راستہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ادریس علیہ السلام تک لوگ ایک دین پر قائم تھے، لیکن بعد میں وہ امت جو اختلاف پیدا ہوا تو نوح علیہ السلام آئے، اس کے بعد میں نے عرض کیا جیسے کہ وہ پھر جو ہے لوگوں میں وہ بتوں کی، وہ جو نیک لوگوں کے بت بنا لیے انہوں نے، تو پھر ان کی پوجا میں لگ گئے، تو شیطانی وساوس اور اپنی جو خواہشات تھی ان کی وجہ سے تو پھر کفر جو ہے وہ پھیلتا گیا، اور پھر طوفان نوح سے جو ہے وہ سارے ڈبو دیے گئے۔ اور اسی طرح سے پھر بعد میں اب دیکھیں اور انبیاء آتے رہے آتے رہے آتے رہے، حتیٰ کہ پھر اور بڑے نبی جو آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، تو انہوں نے وہ شریعت جو ہے وہ نئی لائے اور تورات ساتھ آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر انجیل بھی ساتھ بھیجی اور شریعت بھی اپنی آئی ان کی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے اس طرح سے چلا، تو یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کا وجود آیا، یہ جب کہ یہ سب مسلمان تھے، لیکن یہ یہودی یہ اور عیسائی جو ہیں یہ انہوں نے اپنے ناموں سے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، اور یہودی یہودا جیسے حضرت وہ یعقوب علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا، اس کا نام یہودا تھا، تو اس کے یہودی بن گئے۔ تو یہ جو ہے مطلب
انہوں نے پھر اپنے نام سے جو ہے وہ نام بنا لیے اپنے، یہ ایک فرقے ہی بن گئے نا۔ اصل بات تو یہ سب مسلمان ہی تھے، اور سب دیکھیں پیغمبر جو اگر موسیٰ علیہ السلام تھے یا عیسیٰ علیہ السلام تھے، جب بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، یہ سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کے والد صاحب جو تھے وہ اسحاق علیہ السلام تھے، اور اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام دین حق پر تھے، تو اس لیے یہودی یہ کہتے تھے کہ جی ابراہیم علیہ السلام وہ یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے نہیں جی ابراہیم علیہ السلام وہ تو عیسائی تھے۔ وہ عیسائی یہودیت تو بعد میں ہوا، ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام تو دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کے بھی باپ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی باپ ہیں، اور حتیٰ کہ یعقوب علیہ السلام جن کو یعقوب کو اسرائیل کہتے ہیں، تو یہ بنی اسرائیلی اسرائیل کی اولاد ہیں، تو یعقوب علیہ السلام کے بھی دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے والد ہیں، تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے تھے، اور یہ یہودی قرآن پاک میں جیسے آتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو جناب یہودی تھے، ماں کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں، تو یہ نہ یہودی تھے ابراہیم علیہ السلام اور نہ نصرانی تھے، یہ پہلے کی بات ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے، یہ تو بعد میں عیسائی اور یہودی بنے، تو یہ سب غلط ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں نئی نئی چیزیں ڈالیں، اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا کیا کہ اپنی کتابوں میں تحریف کی۔ تحریف کہتے ہیں حرف کا بدلنا، یعنی اگر حرف کسی چیز کا بدل دینا، جیسے آیت میں کوئی حرف بدل دیں تو اس کا مطلب میننگ جو ہے بدل جاتا ہے، اور انہوں نے اپنے کتاب میں تحریف کی، یعنی حرفوں کو بدلا، اور وہ آیتیں جو تھیں اس کے مطلب ہی بدل گئے، تو انہوں نے ایسے کام کیے، اور بعض آیتوں کو ہی بدل دیا۔ تو اس طرح کر کے جو ہے نا انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کی، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو صفات تھیں ان کی کتابوں میں، وہ بھی انہوں نے ضائع کر دیں، اور ان کو بدل دیا، تحریف کر دی، اختلاف کیا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ دیکھیں وَمَا اخْتَلَفَ، اللہ فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور انہوں نے اختلاف کیا کن لوگوں نے، الا الذین، ان لوگوں نے، مگر اوتوہ من بعد، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ما جاءتہم البینات، جن کو اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل بھی دے دیے، یعنی کتاب بھی دی اور ساتھ پیغمبر بھی آیا اور روشن دلیلیں بھی دی، انہوں نے بدل دیا۔ کس کی وجہ سے؟ بغیم بینہم، بغیم کہتے ہیں کہ وہ بغاوت، یعنی آپس کی بغاوت سے، آپس کے اختلاف سے، کہ ہماری چودراہٹ چلی جائے گی، ہماری جو انا ہے، ہماری جو عزت ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی، تو ہم اس لیے جو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بدل دیا سارا، جو یعنی جو کہ انہوں نے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، جو کہ اس اللہ تعالیٰ نے تورات میں اور انجیل میں لکھا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہوگی، تو انہوں نے وہ بدل دی۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں ہیں، اور یہ یہودی خاندان سے تھی، ان کے چچا بھی بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، اور ان کے باپ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ اور ایک دفعہ یہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان دونوں کی، یعنی اپنے باپ اور چچا کی باتیں سنی، تو وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، تو ایک نے کہا، یعنی باپ نے کہا، ان کے باپ نے، کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یہ وہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ ہماری کتاب میں موجود ہے؟ اور ان کے چچا نے کہا ہاں ہاں یہ وہی ہے۔ تو پھر وہ جو ہے نا، پھر اس نے کہا یعنی وہ باپ نے ان سے آپس میں دوسرے سے کہا کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے علم کے مطابق بھی یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری تورات میں موجود ہے، کہ یہ وہی رسول ہیں اللہ کے جن کا ہماری کتاب میں ذکر موجود ہے۔ دونوں نے، یعنی ان کے چچا جو کہ عالم تھے یہودیوں کے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، اور ان کے باپ، انہوں نے دونوں نے آپس میں یہی بات کی، اور انہوں نے اس کی تصدیق کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں، وہی رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے اور آخری رسول ہیں، اور ان کی پاس جو قرآن ہے وہ حق ہے، یہ خود حق ہیں، اور یہ واحد۔ تو پھر آپس میں یہ بات کر کے بعد میں کہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے؟ پھر ایک نے کہا کہ میں تو ایمان نہیں لاؤں گا،
کیونکہ اگر میں ان پر ایمان لایا تو جو میری عزت اور انا بنی ہوئی ہے معاشرے میں وہ چلی جائے گی، میری پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ تو میں تو نہیں چاہتا کہ میری پوزیشن خراب ہو، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ پھر دوسرے نے کہا میں بھی انکار کروں گا، میں جب تک زندہ رہوں گا میں ان کے ساتھ اختلاف کو ہی ہوا دیتا رہوں گا، میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا اور نہ لانے دوں گا۔ تو یہ اسی کو کہتے ہیں بغیم بینہم، یہ بغاوت جو ان کے آپس میں تھی، جب کہ حق کو پہچان چکے تھے پھر بھی حق کے خلاف تھے۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھتے رہیں کہ یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح بغاوت جو دل کے اندر ہوتی ہے بندے کے، وہ سب نظر آ جاتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت عظیم ہے۔ اختلاف جو ہے دیکھیں نا، آج کل بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپانا، یہ یہودیوں کا کام ہے اور عیسائیوں کا کام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہیں ان کو ضرور ظاہر کریں، اور لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ واحد ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اور مخلوق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے پہلے ہیں۔ ان کی عظمت اتنی ہے کہ کوئی ان کا عظمت میں شریک نہیں ہے۔ وہ اللہ کی وہ نشانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی تعریف فرماتا ہے۔ قرآن پاک دیکھیں ان کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے۔ عیسائیوں نے دیکھیں نا سب سے بڑا جو اختلاف کیا وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو استغفر اللہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور جب کہ یہودیوں نے اختلاف کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ لیکن مسلمانوں میں ایک بہت اچھی صفت ہے کہ وہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں، یہ ایسی صفت ہے کہ جس نے ان کو اس چیز سے بچا لیا ہے کہ جو ہے نا اب کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہر دفعہ جب ہر سال میں میلاد منایا جاتا ہے، میلاد النبی کیا ہوتا ہے کہ پیدائش رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے ہیں، اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ بیٹے اللہ بیٹوں سے، اللہ پیدائش سے پاک ہے، اللہ کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ ماں ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ عید میلاد النبی والی صفت ہے، یہ الحمدللہ اچھی صفت ہے، اور اس کام کو اگر بندہ کرے تو گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے شرک جو کہ یہودیوں نے کیا، جو کہ عیسائیوں نے کیا، ان کی وہ جو ہے نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور یہودیوں نے اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، نعوذ باللہ استغفر اللہ ان لوگوں نے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد النبی منا کر مسلمانوں نے یہ واضح کر دیا کہ یہ وہ ہیں جن کا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ اس کی تفسیر ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ یہ تو ان کا باپ بھی ہے، ان کی ماں بھی ہے، تو یہ تو ماشاءاللہ یہ ان کی شان یہ ہے کہ یہ مخلوق ہیں اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور یہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ سب انسانوں سے بالا تر ہیں، ان کی عظمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ تو یہ بات یہ کتنی خوبصورت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو کفار ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے آج کل آپ دیکھیں ہمارے اندر بعض اختلاف اچھے بھی ہوتے ہیں، جس کی آپ دیکھیں حدیثوں میں تعریف آئی ہے۔ اب اس اختلاف سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جیسے آپ کہتے ہیں بھی ہم حنفی بھی ہیں، شافی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، تو یہ 4 امام کو ماننے والا سنی مسلم ہوتا ہے، سنی مسلمان ہوتا ہے، تو یہ ٹھیک باتیں ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ آخری آیت جو آئی تھی جس میں آیا تھا کہ بھئی ہم نے آپ پر اسلام مکمل کر دیا ہے اور آپ کے لیے ہم نے وہ دین اسلام کو ہی پسند فرمایا ہے، تو جب وہ آیت آئی تو اس کے بعد کے جو اعمال ہیں، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا تو اس وقت جو ہے وہ آیت آئی، تو آخر میں پھر اس کے بعد جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے، افعال تھے اور قول تھے، ان کو سامنے رکھ کر
فقہ بنایا جو وہ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، اس لیے وہ رفع یدین اور یہ دوسری چیزیں جو ہیں جو بعد میں نہیں ملتی، تو اس لیے انہوں نے اس فقہ پر بنایا۔ لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور انہوں نے جو فقہ بنایا وہ اس سے پہلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رفع یدین بھی کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں، یعنی اگر آپ دیکھ لیں ان سب اماموں کو، تو کسی امام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت کو سامنے لیا ہے اور کسی امام نے کسی اور صفت کو سامنے رکھا ہے، تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت کو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت جو ہے بقا کر دیا ہے، تاکہ سب لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو زندہ رکھیں گے۔ تو اس لیے چار امام کو جو ماننے والے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو زندہ رکھنے والے ہیں، ان کی شان بڑھانے والے ہیں۔ اس لیے جو ہے یہ چاروں امام حق ہیں، کیونکہ چاروں امام جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریفلیکشن ہے، ان کے جو قول و فعل جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہمیں ان کے مطابق چلنے کا حکم کرتے ہیں، اور ہم ان پر چل کر اللہ کو اپنا محبوب اور اپنا مالک اور آقا مانتے ہیں، اور ان کے غلام اللہ کے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اگر اسی طرح جو سلسلے ہیں، یہ جو شریعت طریقت کے سلسلے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی نقش بندی ہے، لیکن سب کا مرکز کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر جو بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا مرکز اصل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ان سے ذرا ہٹتا ہے تو پھر وہ تو کام خراب کرتا ہے نا اپنا۔ تو اس لیے جو مرکز کے ساتھ قائم رہتا ہے نا، تو وہی نجات پاتا ہے۔ تو اس لیے چاہے وہ طریقت کے سلسلوں میں قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقش بندی ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کے سب جو ہیں سب کا مرکز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ ملانے والے ہیں، اور قرآن و سنت جو ہے وہ ان کا طریقہ کار ہے، جس پر چل کر انہوں نے ہمیں ترتیب دیا، ہماری زندگی کو بتایا کہ ایسے چلائیں، یہی صراط مستقیم ہے۔ اور یہ قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقش بندی ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہ صراط مستقیم سے ہٹے گا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرکز ہے اس سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے جو قائم رہیں گے وہی سارے وہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ صراط مستقیم ہی سب سے بہترین جو ہے وہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف بندے کو لے آتا ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، اب آپ غور کریں، اگر اس کو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے، من الحق کے بِإِذْنِهِ، تو اللہ کے حکم سے جب حق آ گیا تو انہوں نے اس حق کے مطابق اپنا فیصلہ کر لیا، تو فیصلوں کو اپنے یعنی حق کے مطابق وہ ڈھل گئے، اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنے آپ کو انہوں نے وہ بنا لیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور اللہ کو اپنا آقا اور اس کے غلام بن گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے واللہ، اور اللہ تعالیٰ یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ اسی میں آپ دیکھ لیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں ان کو ملتا اسی طرح ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا یہاں من یشاء، یعنی بندہ جو چاہتا ہے الی صراط مستقیم کہ وہ صراط مستقیم کی طرف آئے تو ہدایت وہی پاتا ہے۔ واللہ یہدی، ان اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم کی طرف آئے تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر بندہ خود رجوع ہی نہ کرے صراط مستقیم کی طرف تو پھر وہ کیسے وہ آئے گا؟ تو اسی لیے جو ہے نا، دین کی طرف میں نے عرض کیا دو قسم کے بندے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جن کا دل دین کی طرف وہ چل پڑتا ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ اللہ کے نزدیک جو ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو ہے وہ دین جو ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ تو دین کے معاملے میں اپنی رائے نہیں دینی، اپنا خیال نہیں دینا، اپنا مفروضہ بنا کے اس پر اڑ نہیں جانا، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل جائے تو اپنی رائے اور اپنے خیال کو پیچھے کر لینا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو آگے کر لینا ہے۔ یہ ہے ہدایت۔
ورنہ یہ بغیم بینہم میں آ جائے گا کہ بندہ بغاوت کرے گا، وہ اللہ کے خلاف ہو جائے گا، باغی بن جائے گا اسلام کا۔ اگر وہ بغاوت کے لحاظ سے دوسروں کو بھی اپنے خیال پر، اپنی رائے پر چلائے گا تو وہ جھگڑا اور فساد کا ذریعہ بنے گا، اور واللہ لا یحب الفساد، تو اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے جو ہے نا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے تو بندہ بس وہاں پر جو ہے سر جھکا دے اور اللہ کے حکم کے سامنے وہ سر بسجود ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا، ایک درخت ہوتا ہے نا، اس پر پہلے بور آتا ہے، پھر پھل کچے ہوتے ہیں، پھر پکے ہو جاتے ہیں، اور بعض کچے ہی گر جاتے ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگ کچے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ دین پر چلتے ہی نہیں ہیں، ابھی دین پر پکے ہی نہیں ہوتے، پہلے مر جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر کیا ہوتا ہے کہ دین کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اور بعض پھل پکے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے خود ہمارے آموں کا باغ تھا تو ہم خود گئے تو پکے پکے آم ہم نے دیکھے۔ جب وہ پکا آم جو کہ درخت سے نکلا نیچے گرا، اس کو بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جب کھول کے دیکھا تو اس کے اندر کیڑے تھے۔ وہ ہمیں یاد آیا کہ بعض لوگ پکے مسلمان اوپر سے لگتے ہیں لیکن اندر کھول کر دیکھیں تو ان کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، مطلب منافق ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ بھی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے سارے جو پکے ہوتے ہیں نا، جو پکے مسلمان لگتے ہیں شکل سے، سارے ایک جیسے تھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ اوپر سے پکے لگتے ہیں، اچھے مسلمان لگتے ہیں، لیکن اندر منافق بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا کرے کہ یا اللہ ہم مجھے دنیا کی حقیقت دکھا دے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دنیا کی حقیقت جو ہے وہ سامنے دکھا یا اللہ۔ تو ہم بھی اگر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ حقیقت دکھا دیتے ہیں۔ تو منافق بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر دیتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ بندہ پہلے دل میں آ جاتا ہے کہ جب اس سے بات کرو، شکل سے تو اچھا لگ رہا ہے لیکن اندر اس کے جو ہے نا وہ کچھ اور ہے۔ تو اس لیے اللہ مہربانی فرماتے ہیں بندے پر۔ دعا بندہ کرتا ہے، دعائیں بندے کی بڑی قبول ہوتی ہیں، اس لیے دعاؤں کو جو ہے نا وہ آپ ایک طرف نہ رکھا کریں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دعاؤں کو کچھ اہمیت نہیں دیتے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دعا کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر عبادت جو ہوتی ہے اس کے بعد دعا نہ مانگیں تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ کسی کے پاس جائیں، آپ دیکھیں نا مزدوری کریں اور مزدوری کر کے آپ مزدوری نہ لیں اور واپس چلے جائیں خوش ہو کے، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تو مزدوری آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے عرض تو کریں کہ یا اللہ مجھے کچھ عطا فرما۔ یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا سوال کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو جو عبادت کے بعد قبولیت کا بڑا درجہ ہے۔ تو ہدایت جو ہے وہ صراط مستقیم میں ہے، تو اس لیے جو ہے صراط مستقیم اپنائیں، اللہ کے ساتھ دوستی کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی سورہ آل عمران میں 85 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرتا ہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے۔ ہر نبی کی شریعت مختلف تھی، الگ الگ تھی، لیکن راستہ وہی تھا جو وحدت اسلام کا ہے، دین اسلام کا ہے۔ جو فنڈامنٹل ہیں، یعنی جو بنیادی عقائد ہیں، وہ سب ایک ہیں۔ اور شریعت صرف اس وقت کے جو ماحول میں جو رسومات آ جاتی تھیں یا فیشن آ جاتے تھے یا معاشرتی طور پر جو ایک قسم کی آلودگی ہو جاتی تھی، اس کو ہٹانے کے لیے شریعت کے اصول و ضوابط آ جاتے تھے ساتھ۔ تو بنیادی جو قانون ہیں اسلام کے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک سب ایک ہی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن دیا ہے وہ تمام پوری کتابیں جتنی آ چکی ہیں سب کا مجموعہ ہے۔ اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر وہ قیامت تک کی تمام آنے والی برائیوں کا، تمام آنے والی آلودگیوں کا خاتمہ کر کے بندے کے سامنے صاف ستھرا نظام حیات دے دیتی ہے، جس پر چل کر بندہ اللہ کے ہاں وہ جو ہے وہ مقبول ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے
تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور راہ عمل بنائی ہے۔ تو یہ ہم الگ الگ شریعت بنائی ہے، راہ عمل بنائی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ وہ شریعت ہے جس نے آدم علیہ السلام، اب دیکھیں نا کہ اب کون سی ہر پیغمبر کے زمانے میں برائیاں ہوتی تھیں، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دیکھیں وہ سب برائیاں اب نظر آ رہی ہیں کہ اب لوگ زنا بھی کرتے ہیں، لواطت بھی کرتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں، یہ اب ایک ایک برائی، ایک وزن میں کمی بیشی بھی کرتے ہیں۔ وزن میں کمی بیشی والی برائی کس میں تھی؟ آپ دیکھیں نا، آپ اس کو دیکھیں، وہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ لوگ جادو وغیرہ کا کام کب کرتے تھے؟ یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ یہ بڑے بڑے محل پلازے اور اتنے بڑی بڑی منزلوں والے مکان کیسے بناتے تھے، پہاڑوں میں بھی ادھر بھی، تو یہ کون سے زمانے میں تھا؟ آپ غور کریں نا، تو یہ جو ہے حضرت حود علیہ السلام کے زمانے میں قوم عاد اور قوم سمود، اور اس کو دیکھیں پھر اسی طرح آپ دیکھتے جائیں کہ یہ سارے کام ہوتے آئے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے زمانے میں لواطت والا کام ہوتا تھا، اور زنا اور بے حیائی، اور یہ دیکھیں کتنے، یہ آپ پیچھے دیکھتے جائیں کہ کہاں کہاں یہ برائیاں، ایک ایک برائی کسی پیغمبر کی امت میں ہوتی تھی، اب یہ ساری برائیاں اکٹھی ہو گئی ہیں یہاں پر۔ اب ساری برائیں اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے اس کے اندر تمام برائیوں کے خاتمے کا ایک مکمل نظام موجود ہے، جو کہ تمام زندگی کو اس راستے پر چلا دیتا ہے کہ بندہ صاف ستھرا راستہ جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے اس پر چل کر اللہ کی رضا پا لیتا ہے اور اللہ کی رحمت کا وہ حقدار بن جاتا ہے۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اس پر چلتا ہے، یعنی صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت فرما دیتا ہے، اور جو نہ چلنا چاہے تو پھر اس کو کیسے ہدایت ملتی ہے؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، تو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے اس کو جو چاہتا ہے کہ وہ اس صراط مستقیم پر چلنا چاہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر قائم و دائم فرمائے اور اسی صراط مستقیم پر اس دنیا سے اٹھائے، آمین۔